نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل مرکزی امام بارگاہ بڈگامس مز آز نماز جمعہ ادا کرنے پتہ انجمن شری شیعہ طرف احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل لوک اسرائیلس خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاجس مز شامل انجمن صدر آغا سید حسن الموسوی الصفین امہ حوالہ کات کران ونمت زِ اسرائیل طرف ایرانس مز جاریت بربریت مظاہر کرنا آمت بین الاقوامی اداروں طرف امہ حوالہ ژھۄپہٕ کرن سٹھے افسوسناک پورے دنیا کے طرف سے عالمی انسانیت کے طرف سے عالم اسلام کے طرف سے ریاست جموں کشمیر کے طرف سے یہ جارحانہ حملہ ایران پر ہوا ہے. ہم اس حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ انسانیت خلاف حملہ ہے. یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف حملہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ایران کا صرف جرم یہ ہے وہ دنیا کے مظلوم کے لیے پشت پناہ بنتا ہے. جس طرح اس 1 سال سے زائد فلسطین کے حق میں جتنی اخلاقی سیاسی مدد کی ہے اتنا کسی اور نے نہیں کی. بس صرف یہی وہ فلسطین کو ہدف نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ ایران کے ساتھ اس کو ملانا نہیں چاہتا تھا. صرف اس ظلم کے خلاف جو وہاں اسرائیل نے امریکہ کے پشت پناہی پر جاری رکھا ہے اسی کے خلاف انہوں نے صدائے احتجاج بلند کیا. اسی کا شاخسانہ ہے جو کل رات میں اسرائیل بدبخت نے, اسرائیل شیطان نے, اسرائیل ظالم نے امریکہ کے پشت پناہ پر انجام دیا. جس طرح غزہ میں جو درندگی کا ناچ کھیلا ہے پوری دنیا اس کے خلاف ہے. پوری دنیا ایران کے ساتھ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک. میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق اعظم مرکزی جامعہ مسجد سرینگرس مز نماز جمعہ ادا کرنے برون لوک اجتماع خطاب کران ایرانس پہ اسرائیلی کاروٲیی ہز مذمت کران ونمت اسرائیل روگردان سپدمت تو یہ وجہ سہ معصوم لکن پن نشان بناوان. یل زن تمو وون جموں کشیر ہند عوام ات مشکل وقتس مز ایران کن لوکن ست کہ اسرائیل نے ایران پر بمباری کر دی جس سے متعدد شہری بشمول خواتین اور بچے بھی نیوز رپورٹس کے مطابق مارے گئے ہیں. ایران کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو بھی مارا گیا ہے. سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں. اسرائیل کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے اور اب پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی لپیٹ میں اسرائیل نے آج لا کھڑا کر دیا ہے. ہمیں یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل ایک سرکش اور روگ اسٹیٹ بن چکا ہے جو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ممالک پر یہ مورل رسپانسبلٹی ہے, اخلاقی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور جنگ کو روکنے کے لیے اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل باز آئے. جموں کشمیر کے عوام انشاءاللہ فلسطین اور ایرانیوں کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سرینگرس مز ذرائع ابلاغ کے نمائندن ہند سوالن ہند جواب دیوان احمد آباد گجراتس مز ایئر انڈیا طیارس پیش آمتس حادثس حوالہ افسوسک اظہار کران مرن والن خراج عقیدت پیش کورمت. یل زن تمو ایرانس پہ اسرائیلی کاروٲیی ہز مذمت کران وون ز ات بربریتس خلاف پز تمام ملکن سفارہ سپدن
تو تمو افسوس اظہار کران وونمت زِ ونیُک تام چھ ساری ملک امہ حوالہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ یُس زن سٮ۪ٹھٲے افسوسناک چھُ افسوسناک واقعہ ہوا، جہاز کا اچانک اس طرح گرنا، وہ بھی ٹیک آف کے 1 منٹ کے اندر ماں سوائے ایک پیسنجر کے باقی سب اس حادثے میں مارے گئے۔ ابھی فی الحال یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ گراؤنڈ پہ میڈیکل کالج میں کوئی ڈاکٹر یا اسٹوڈنٹس کہیں ان میں سے بھی کوئی خدا نخواستہ مارے نہ گئے ہوں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اس حادثے سے پہلے یہ جو جہاز ہے بوئنگ کا ڈریم لائنر، اس کا کبھی کوئی حادثہ ہوا نہیں ہے۔ اب ہم سب پہلے تو ان تمام پیسنجرز کے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے، ایئر انڈیا کا جو کرو تھا اس جہاز پہ ان کے ساتھ، اور امید کریں گے کہ جلد سے جلد اس حادثے کے پیچھے وجوہات جو ہیں ان کا پتہ چلے اور دوبارہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو، وہی ہم امید کر سکتے ہیں۔ Of course it will escalate and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. اب جہاں تک میں جانتا ہوں ایران نے اسرائیل کو کوئی وجہ نہیں دی تھی یہ حملہ کرنے کی۔ اسرائیل نے اپنی مرضی سے اس کو پری ایمپٹیو حملے کا درجہ دے کے ایک ملک پہ جنگ کیا، اور اگر دنیا کی طاقتیں اس چیز پہ خاموش رہیں تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ آج اسرائیل نے کیا، اب اسرائیل نے وہی کیا جو روس نے کیا یوکرین میں۔ روس کے خلاف آپ لوگ آواز اٹھاتے ہو، روس کے خلاف جو ہے ایک مہم کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب اسرائیل کے طرف سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ دنیا بھر کی طاقتیں جو ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے اور کوئی ہو، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا دوسرے ملک پہ حملہ کرنا غلط ہے روس کے مسئلے میں، تو پھر یہاں پہ بھی اسرائیل کا ایران پہ حملہ کرنا یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ طرف یت عیز ہندس موقع پہ مرکزی جامع مسجد سری نگرس مز نماز عید ادا کرنس پابندی عائد کرنا آئی، تتہ آز میر ویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن نماز جمعہ ادا کرنے برو لک اجتماع خطاب کران ونمت زِ ایل جی انتظامیہ پزِ امہ حوالہ جواب دن زِ عیز ہندس موقع پہ کیازِ آئی مسلمانن ہند جذبات مجروح کرنے۔ عید کے موقع پر آپ نے دیکھا نہ ہمیں عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی، نہ جامع مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ مجھے گھر پہ نظر بند کر دیا گیا، دونوں مقامات کو مقفل اور لاک کر دیا گیا۔ پچھلے 7 سالوں سے حکمرانوں کے اس رویے سے کشمیری عوام کے بنیادی مذہبی حقوق، یعنی جو ہماری عبادت کرنے کا حق ہے، اس حق سے بھی ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ میں حکام، خاص طور پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو اس پورے نظام کے، جو ہماری ریاست کا نظام ہے، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے سربراہ ہیں، کہ جب وہ خود لوگوں کو، مسلمانان جموں کشمیر کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں،
اور بڑے عقیدت سے عید اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام پر سمپوزیم و صوفیزم پر اتنے سارے سمپوزیموں کا، سیمیناروں کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر کشمیری مسلمانوں کو نماز عید کی ادائیگی سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ 2019 کے بعد آج کل جب ہٹا لیا گیا تو یہ کہا گیا کہ حالات بہتر ہو گئے، نارملسی آ گئی۔ کیا یہی نارملسی ہے کہ آپ جموں کشمیر میں مسلم اکثریت ریاست کے باشندوں کو، مسلمانوں کو نماز سے، عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہے ہیں؟ کہ آپ کا یہ بار بار نارملسی کی باتیں کہنا یہ ایک فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جموں کشمیر میں اگر ہم بات کریں، پورا پولیٹیکل سپیس ختم ہو چکا ہے، ایڈمنسٹریٹو سپیس ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈیبیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ڈسکشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اننت ناگس مز بھارتیہ جنتا پارٹی طرف پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ڈاکٹر درخشاں اندرابی تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ مرکزی سرکار کاہ مکمل سپدنس حوالہ کتھن ڈل دن آو تت ون آمت پتمین کہن ورین دوران ملک ترقی ہندس میدانس مز سٹھا برو پوکمت، یل زن ڈاکٹر درخشاں اندرابی وون وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز مرکزی سرکار طرف کئی سکیم متعارف کرنا آمت یم ست غریب تو عام لوکن سٹھائی راحت ووت۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جو پردھان منتری مودی جی کے نیترتو میں یہ سرکار رہی، یہ واقعی میں گولڈن ایرا رہا ہمارا، اور گولڈن ایرا میں یہی رہتا ہے کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ سنہری الفاظوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا غریب کلیان جو رہا، یہاں پہ غریبوں کے لیے کام کرنا، دیش کو انتی دینا، دیش کو اٹھان دینا، اور اکنامکلی اپنے دیش کو ساؤنڈ کرنا۔ جس دیش کی اکنامی نمبر 1 پہ ہوتی ہے وہی دیش دوسروں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ ہم آج تک یہی دیکھتے تھے کہ ڈکٹیٹ ہمیں باقی کنٹریز کرتی تھی، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اکنامکلی 4ویں نمبر پہ، 4تھ نمبر پہ ہمارا دیش آج ہے، اور ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ابھی نمبر 1 پہ آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا سڑکوں کا جال جس طرح سے پھیلایا گیا، روڈ کنیکٹیوٹی، میڈیکل فیسلٹی، غریبوں کو اٹھان، غریبوں کو گھر، غریبوں کو روزگار۔ کوئی غریب یہاں پہ بھوکا نہیں سوتا ہے، چھت کے بغیر نہیں رہتا ہے۔ یہ اپلبدھیاں جتنا ہی ہم بولے اتنا ہی کم ہے۔ وی ہیو نو ورڈز کہ ہم کتنا بولیں، اس پہ تو کئی کتابیں لکھی جائیں گی، لیکن اوور آل ہم بریف اور الفاظوں میں بتائیں گے کہ یہ جو ہمارے 11 سال آپ ٹیکنالوجی سے، روڈ سے لے کر سائنس اور آسمان تک کی، چاند کی بات کریں گے، وہاں تک ہمارے دیش نے اڑان بھری ہے، اور دشمن بھی آج ہماری طرف دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ آگے جو ملک کا پردھان ہے، ہمارے پردھان منتری جی مودی جی نے دیش کو اونچائیوں پہ لیا ہے، اور عزت ان کے ہونے سے۔ سرحد شریف بڈگامس مز آج بھارتیہ جنتا پارٹی طرف مرکزی سرکار کاہ مکمل سپدنس حوالہ پروگرام سانز کرنا آمت، یت مز اشوک کول تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر۔ ات موقع پہ کاہ مکمل سپدنس حوالہ کتھن ڈل دن آو تت ورکرن ون آمت تم گھن مرکزی سرکار کام کار عام لوکن تام واتناونس حوالہ کام کریں، یت زن زیادہ کھوتہ زیادہ لوک پارٹی ست وابستہ سپدن۔ 11 سال ہمارے مودی جی کے کاریہ کال کے جو ہوئے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی سارے دیش بھر میں اس کو منا رہی ہے، لوگوں کو اوگت کرا رہی ہے، لوگوں کو یہ بتا رہی ہے ان 11 سالوں میں سیوا، سشاسن اور غریب کلیان کے لیے کیا کام ہوئے ہیں۔ یہ جو امرت کال ہے 2047 کا، جو مودی جی نے
ये 25 साल 75 साल के बाद अमृत काल माना है। इस अमृत काल में हमको देश को कहाँ पहुंचाना है, उसके लिए वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए वो कह रहे हैं कि भारत की जनता की भी ये है कि हमने 2047 को में भारत को विकसित भारत बनाना है, भारत नंबर 1 भारत बने। और इन 11 सालों में मोदी जी ने जो किया है गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, उसको लोगों को बताने के लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे, हर इस प्रकार के कार्यक्रम हर पंचायत में करेंगे। हम पैम्पलेट बांटेंगे, हम पत्रक बांटेंगे, और पत्रक और पैम्पलेट बांटते हुए उसमें भी अचीवमेंट्स के बारे में, मोदी जी के अचीवमेंट्स के बारे में होगा। ये करेगा फिर स्टेट बोर्ड मिलकर। अरे उसको तो सारी चीजें हैं, वो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है भाई साहब। एक होम डिपार्टमेंट को छोड़कर बिजली में कौन उसको रोकता है, पानी में कौन उसको रोकता है, सड़क में कौन उसको रोकता है, एग्रीकल्चर में कौन उसको रोकता है, हॉर्टिकल्चर में कौन उसको रोकता है, कोई नहीं रोकता है। अब क्या है कि ये उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया है, उसको वो कर रहे हैं, लेकिन कोई उसको नहीं रोक रहा है। उनकी अपनी ताकत जो है वो कमजोर पड़ रही है, और उस कारण से वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के नाते वो काम करें और इस प्रदेश को और उन्नत करें और तरक्की याफ्ता बनाए, ये उसका काम है, उसको ये करना चाहिए। समय क्या स्थिति बनेगी। मेंबर असेंबली पांपोर हसनैन मासूदियन आज लतपुर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हूं दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा महकमे इरिगेशन जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो स्कीम हूं जायजे हेत तत तिमो वोनमुत ज दरियाई जहलमस मज आबच सतह कम सपदन सत अक्सर पंप नाकाबिल इस्तेमाल सपदमित यम किन आम जमींदार मुश्किलन मज हन आयि। यल जन तिमो महकम कन जिम्मेदारन वोन ज तिम गसन जमीन साग दिनस हवाले माकूल इंतजाम करें, युत जन मकामी जमींदारन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। बात है, आप जानते हैं कि आजकल पैडी कल्टीवेशन की है, पुनियारी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सारे इलाके में 4-5 के करीब LIS है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स। उनमें से एक है लतपुरा वाली और दूसरी है ये वाली। हुआ ये लतपुरा 2 है। ये हुआ कि पहले इन्होंने शुरुआत की, चलाया पंप तो पानी आ गया, लेकिन अब क्या हुआ कि पानी की सतह जो दरिया में है वो नीचे चली गई। तो जो पंप है, आम किस्म के पंप है, वो अब काम नहीं कर रहे हैं, तो पानी लिफ्ट करना नामुमकिन बन गया है। होना ये चाहिए था कि महकमे को कबल इस वक्त डॉट पंप लाने, या दूसरा है सबमर्सिबल जो पंप्स लगाने चाहिए थे, ताकि ये पानी सतह कम होने के बावजूद भी पानी लिफ्ट होता। और यहाँ पर जो अब दिक्कतें आ रही हैं यहाँ किसानों को, जिन्होंने लगाई हुई है, जिनको पहले हौसला दिया गया कि वो काश्त करें पैडी की, लेकिन बीच मिड स्ट्रीम में पानी ही रुक गया। तो इसीलिए मैंने आया था कि मैंने कहा कि ये मुनासिब होगा इंजीनियर साहिबान की मौजूदगी में। ये हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सब इकट्ठे मिलके, तो ताकि इनके साथ मिलके जो मुशाहिदा किया जाए, मुश्किलात का देखा जाए, अहाता किया जाए, और फिर जो हुकाम बाला है उन तक बात पहुँच जाएगी क्या क्या करना है इस इलाके में। लिफ्ट इरिगेशन लतपुरा 1 के हवाले से और ये लिफ्ट इरिगेशन 2 के हवाले से। बाकी जो दरिया के पार है, कल हम काकपुरा में थे, ललहार वगैरह वो चल रहा है, तो वहाँ इतनी दिक्कतें नहीं हैं जितना खास कर लतपुरा 1 में दिक्कतें हैं। आज सारे लैंड जो पार्जड है, सूख गई है ज़मीन, बुनियाद लगाने के बाद भी वो रहा है, और बड़ी हार्डशिप और बड़ी मुश्किलात का सामना है जो हमारे एग्रीकल्चर से, जो हमारे जो किसान हैं, काश्तकार हैं। तो यही इसीलिए आए थे ताकि इस पर मौके पर भी मुशाहिदा हो, अहाता हो मसले का, और फिर इसके बारे में ज़रूरी इक़दाम करें। इन्होंने अपनी मुश्किलात ज़ाहिर की। अभी देखिए ज़रा आप देखिए क्या मौके पर बिजली की कारकर्दगी देखिए, किस तरीके से यहाँ पर जो पावर है, बिजली है, वो दी जा रही है। कोई भी हादसा होने का यहाँ पर बिल्कुल अंदेशा है। तो ये हमारा मुतवातिर रहता है, आवाम के साथ तालमेल भी, आवाम के साथ मसाइल जो समझने की बात कोशिश करनी चाहिए और करनी है, और फिर उसके बाद उनका मसाइल का हल भी। लेकिन क्या हुआ कि 9 साल में जो यहाँ अफसरशाही हुई, उस अफसरशाही में जो गवर्नेंस है वो मुतासिर हुई। जो अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी वो जिम्मेदारियाँ नहीं पूरी की गई। तो वही हमारे लीगेसी इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर डॉट पंप नहीं, यहाँ पर डॉट पंप नहीं, यहाँ जो एक और जो नई चैलेंज को सामना करने के लिए जो सबमर्सिबल वो पंप नहीं है। तो
پلوام کے شادی مرگ زونس ست وابستہ کیان گورنمنٹ سکولن مز وستادن ہز کمی کن یہ طالب علمن ہز پڑھائی متاثر سپدن تت طالب علموں طرف ون آمت کئی پھر محکمس زان دن باوجود امہ حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن طالب علم پریشانین مز ہینہ آئی. میرا نام عابر شفیع ہے. میں GHS پتری گام سے بات کر رہی ہوں. ہمیں یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ ٹیچرز 8 ہے لگ بھگ. مطلب ہمیں یہ ٹیچرز دو سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. میتھ ٹیچر سائنس بھی پڑھاتے ہیں اور میتھ بھی. ہمیں میتھ ٹیچر الگ چاہیے اور سائنس ٹیچر الگ چاہیے. یہی گزارش. بہت زیادہ کم. مطلب یہاں پہ ٹیچرز دو سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. ہمیں میتھ ٹیچر الگ چاہیے, سائنس ٹیچر الگ چاہیے. یہ نہیں کہ میتھ ٹیچر سائنس بھی پڑھائے, انگلش بھی پڑھائے. اپنے سبجیکٹ کا اپنا ٹیچر ہونا چاہیے ہمیں. میرا نام ہے نور الصبا اور میں پتری گاؤں میں پڑھتی ہوں اور اس اسکول کا نام ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پتری گاؤں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا مستقبل ہے یہ واپس آئے اور ہم اپنا مقصد جو ہمارا ہے پڑھنے کا وہ پورا ہو جائے. اور ہمارے پاس یہ جو ہائی اسکول میں اونلی 8 ٹیچرس ہے اور یہ جو یہاں پر اور اسکول کی PM اسکول میں ہیں جو یہ باقی اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس ہیں وہ ادھر ہی آئے ہیں ہائی اسکول میں اور ان کے اسٹوڈنٹس جو وہی بھی آئے ہیں ادھر اور ان کے ٹیچر. چہلا بونیار کے لوگوں طرف سے شکایت باوان ون آمت یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالے کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم چھ سڑکیں شہر پر حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوگ مشکلن مز ہینہ آئی. مقامی لوگوں طرف سے انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکیں شہر پر کرنے سوال گھن سنجید قدم تلن ین یت زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. مشکلات اَسہِ یِم ٲٹھ دہ گھر چھِ یورٕ بسان تہٕ تِمن چھُنہٕ تور چھُنہٕ روڈٕے کِہیٖنۍ. تور روڈ نہٕ کِہیٖنۍ. سر ہم کافی ٹائم سے جو ہے بونیار میں اکیڈمی چلاتے ہیں اور ہمارا آمد و رفت سر اسی روڈ سے ہوتا ہے روز. لیکن اسکوٹی پہ یہاں سے چلنا اتنا زیادہ مشکل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جو باجری وغیرہ ہے بجری پوری نکل گئی ہے اور اس پہ جب ہم کوئی وہیکل چلاتے ہیں سر نئی بھی لائی ہو کچھ ہی ٹائم کے بعد جو ہے اس کی جو ہے حالت خستہ ہو جاتی ہے. کل آبادی کا نہیں پتہ لیکن بہت سارے گاؤں ہیں آلموسٹ 10 سے 12 گاؤں. لیکن 10 سے 12 گاؤں یہاں پر مین جڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو ہے یہاں پر یہ گاڑی کا اڈا بھی ہے. ہر جو ہے مطلب دور دور سے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہیں سے گاڑی میں چڑھنا ہوتا ہے. تو اگر یہ مین روڈ کی یہ حالت ہوگی تو باقی گاؤں والوں کی تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. جو گاؤں کے روڈ ہیں اگر آپ دیکھیں گے چھوٹے موٹے روڈ وہ تو ان کی تو حالت پوری خستہ ہی ہے. لیکن پہلے اگر مین ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر جناب یہ سڑک سٹارٹ لوہر جلمن بنومت. یہ سڑک تہ سڑک تہ چورو طرف کنال سڑک لوہر جلمی بناوان. آج گئی تقریباً 20 ؤری نہ لوہر جلم پرسان تمن ونو تم RNB RNB تم ہمارے ہے ہی نہیں. یل کہ DC صاحب ہور آو گراؤنڈس مز تت گئی تمام افسرن سی کت کہ یہ سڑک آب DC صاحب ون PHE تہ ایگزنس یہ کی محلہ یمن آب کہ دن 3 دہن اندر. آج تہ گئی DC صاحب تر 4 رٮ۪تھ گٔمتِس یہ واپس مگر PHE آئی نہ واپس کھانا اخ گام فریاد بوزان. 4 رٮ۪تھ برونٛٹھ گٔے ییٚتہِ میٖٹِنٛگ مگر یہ بوزان کہاں. یہ پرسان یہ پاور پروجیکٹ 105 میگا واٹ بہت پان ڈیوٹی آمت دِتھ 68 مز چلیو یہ لوگ مران پاور دادِ. یا پاور کہین یہ دہ زٕ گٔیکھ آمتِس پاور سُہ تہِ اگر تھووکھ ون تھووکھ نہٕ کینٛہہ. اگر ژٕ ییٚتہِ لٲنہٕ وٕچھکھ زناڑین پہ لٲنہٕ پکنائمت یہ وٕچھ ییٚمہِ جایہِ. کا دکھ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بول نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہوا سر؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم روڈ دکھیں؟ سر میں آپ کو کہہ دوں کم سے کم میری عمر بھی 18-20 سال ہو گئی. لیکن سر میں نے اپنے گاؤں میں میرا بھی شوق تھا ہمارا بھی شوق تھا کہ ہماری روڈ کو تارکول پڑے. اگر ہم چالہ میں اترتے ہیں یا نہیں تارکول پڑتا ہے پھر ہماری گاؤں میں کب تارکول پڑے گا؟ سر آپ مجھے بتائیے. میں سبھی لوگوں کو سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارا حق نہیں ہے سر؟ کیا ہم لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ ہم جب بارہمولہ جاتے ہیں ہمارے ڈرائیور حضرات یہ ٹیکس نہیں دیتے. سر ہمارا بھی حق ہے. پلیز آپ یہاں پر ایک بار وزٹ کیجئے ہمارے گاؤں کے حالات دیکھیے پورے چالوں کو گھومیے یہاں پر. ناظرین ات ووت خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.